بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پادری کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ دور دور تک اس کے اسلام لانے کے چرچے بلند ہونے لگے۔ اتنا چرچا ہوا کہ لوگوں کے اندر اشتیاق پیدا ہو گیا کہ کاش ہم اس مسلمان لڑکے سے ملتے جو پادری کا بیٹا ہوتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اتفاقاً ایک جگہ پر گیا، وہاں مسجد میں میری ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا، بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے ایک آدمی سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سنا ہے کہ ایک پادری کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ وہی نوجوان ہے جس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس نوجوان سے بات کرتا ہوں۔ وہ نوجوان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس صاحب نے کہا کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی بات ہے جس نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور کیا ہے، حالانکہ تم ایک پادری کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جو کہ پادری ہیں، وہ مجھے اپنے چرچ میں لے جایا کرتے تھے۔ وہ مجھے کئی کتابیں دیتے کہ لو ان کو پڑھو۔ وہ سبق آموز کہانیاں، حکایات ہوتی تھیں اور رسالہ جات ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ موجود نہیں تھے، میں نے ان کی عدم موجودگی میں چرچ میں اس لائبریری میں گیا اور وہاں جا کر انجیل نکالی، اور انجیل پڑھتے پڑھتے میری نظر میں ایک بات آئی۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، مسیح کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایک نبی آئے گا؟ تو اس کے والد نے اسے جھاڑ پلا دی اور خوب ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کسی کتاب کو کھولا تو میں تمہیں بہت ڈانٹوں گا۔ نوجوان کہنے لگا کہ آخر کوئی بات تو ہے جو کہ میرا والد مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، یہ میرا والد مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ آخر میں ایک عربی ریسٹورنٹ پر گیا، وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے کہ مسیح کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کو مسیح نے کہا ہے کہ نبی میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا؟ تو ایک نوجوان نے اشارہ کیا کہ وہاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پہ امام صاحب تمہیں سمجھا دیں گے۔ میں گیا اور وہی سوال کیا تو امام صاحب نے کہا کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ ان کا پیروکار بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب اس کے والد کو پتہ چلا تو والد نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اسے 2 وقت کا کھانا دیا جاتا اور کمرے میں بند کر دیا گیا۔ آخر پولیس کے ڈر سے اس نے مجھے باہر نکالا اور اسکول بھیجنا شروع کر دیا، اور اسکول میں بھی میں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور اسکول والوں نے مجھے نکال دیا کہ یہ گمراہ ہے، اور انہوں نے میرے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا گمراہ ہو چکا ہے۔ میرے والد کو اور تو کچھ نہ سوجی۔ میرے دادا جان جو کہ تنزانیہ میں رہتے تھے، میرے والد نے مجھے وہاں بھیج دیا اور میرے دادا کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے دادا نے مجھے اپنے دین کی بڑی تعلیم دی کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، جب خود مسیح کہتے ہیں تو یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے دادا نے مجھے اسلام سے دور کرنے کی بڑی کوشش کی۔ جب دادا کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، تو پھر اس نے ایک دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے کھانے میں زہر ملایا اور وہ کھانا کھایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں زہر ہے۔ میں نے قے کر دی اور اسپتال گیا۔ وہاں پر اسپتال میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہیں بہت ہی خطرناک قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے کئی مسلمانوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا
اور ایک علماء کے وفد میں شامل ہو گیا، اور آج تک میں اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ ہے ساری اس پادری کے بیٹے کی کہانی کہ جس نے اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملتی، یہ ہدایت طلب سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک پادری کے بیٹے کو بھی مشرف بے اسلام کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔